بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون ہے؟ باہر کون ہے؟ میرے گلے سے یہ الفاظ کسی پھنسی ہوئی چیخ کی طرح نکلے اور حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ باہر طوفان کا وہ شور تھا کہ لگ رہا تھا جیسے آسمان آج زمین کو نگلنے کا تہیہ کر بیٹھا ہے۔ کڑکتی ہوئی بجلی کی چمک وہ سیدھا دروازے کی دراڑوں سے اندر آتی تو ایک لمحے کے لیے میری جھونپڑی کا وہ ویران کمرہ کسی بھوت بنگلے کی طرح روشن ہو جاتا، اور پھر اگلے ہی لمحے گہری تاریکی سے اپنی لپیٹ میں لے لی تھی۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سینے پر سختی سے لپیٹ لیا۔ دل کی دھڑکن پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دروازہ پھر بجا، دھڑ دھڑ دھڑ۔ یہ ہوا کا کام نہیں تھا، ہوا دروازہ بجاتی نہیں توڑتی ہے۔ یہ کوئی تھا، کوئی ایسا جو جانتا تھا کہ اس جنگل بیابان میں بنی ٹوٹی پھوٹی قبر نما جھونپڑی میں ایک اکیلی جان چھپ کر بیٹھی ہے۔ میری ٹانگیں سن ہونے لگی، مگر میں نے بمشکل خود کو چارپائی سے نیچے اتارا۔ زمین ٹھنڈی برف تھی۔ میں گھسٹتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے پوری طاقت مجتمع کر کے دوبارہ پکارا، کون ہے وہاں؟ میں کہتی ہوں چلے جاؤ، ورنہ میں باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف بارش کے برسنے کی تیز آواز اور جنگل کے درختوں کے رونے کا شور تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، شاید خوف نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک ایسی لرزہ خیز تھاپ پڑی کہ لکڑی کی کنڈی بھی چیخ اٹھی۔ ساتھ ہی ایک بھاری مگر کمزور آواز آئی جو ہوا کے شور کو چیرتی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ یہ کسی انسان کی آواز تھی، مگر اس آواز میں درد تھا یا دھمکی، یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا نام دعا ہے، مگر اس وقت میری زبان پر کوئی دعا نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو یہ شخص دروازہ توڑ دے گا، اور اگر کھول دیا تو شاید میری موت اندر آ جائے، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے کنڈی کو ہاتھ لگایا۔ لوہا اتنا ٹھنڈا تھا جیسے مردہ جسم۔ میں نے ایک جھٹکے سے کنڈی کھولی اور دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ تیز بارش اور طوفانی ہوا کے تھپیڑوں کے درمیان ایک سیاہ ہیولا کھڑا تھا۔ بجلی کڑکی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد، ہلدی کی طرح زرد رنگت، جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ انسان لگ رہا تھا، مگر اس کا وجود انسانوں جیسا نہیں تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ میں دروازہ کھولتے ہی گیلی ہو گئی تھی، مگر وہ شخص، وہ سر سے پاؤں تک خشک تھا، بالکل خشک، جیسے بارش کے قطرے اس کے جسم سے ٹکرانے سے ڈر رہے ہوں یا راستہ بدل رہے ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف گرا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا میرے ہاتھوں نے بے اختیار اسے تھام لیا۔ اس کا جسم، یا اللہ، یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ تپتی ہوئی بھٹی تھی۔ اتنا تیز بخار کہ مجھے لگا میرے ہاتھ جل جائیں گے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں اتنی وحشت اور ویرانی تھی کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہی الفاظ نکلے جو میری تقدیر بدلنے والے تھے، مسافر ہوں، بہت بیمار ہوں، آج رات جگہ دے دو، قسم کھاتا ہوں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ میرے کانوں سے نہیں میرے دماغ سے مخاطب ہو۔ میں اسے دھکا دے کر باہر نکال سکتی تھی، مجھے نکال دینا چاہیے تھا۔ میری ستیلی ماں زہرا بیگم نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ مرد ذات پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، خاص طور پر اجنبیوں پر۔ مگر اس وقت میرے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی، یا شاید وہ خوف جو مجھے اسے باہر چھوڑنے سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ وہ بہت بھاری تھا، جیسے میں نے کوئی پہاڑ اٹھا لیا ہو۔ میں اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لائی اور چارپائی پر لٹا دیا۔ جیسے ہی اس کا جسم چارپائی سے ٹکرایا، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ میرے کمرے کا وہ بلب جو پچھلے 3 مہینوں سے فیوز تھا اور جسے بدلنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اچانک بھگ سے روشن ہو گیا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں ہکا بکا رہ کر کبھی بلب کو دیکھتی اور کبھی اس اجنبی کو۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں ہر وقت پھیلی رہنے والی پرانی لکڑی کی بو اچانک ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک مدہوش کر دینے والی خوشبو نے لے لی، گلابوں کی خوشبو، تازہ کھلے ہوئے سرخ گلابوں کی خوشبو۔
میرا سر چکرانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت میں کوئی جادو ہو رہا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار کی شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ وہ شدت درد سے کرا رہا تھا۔ پانی پانی، وہ بڑبڑایا۔ میں ہوش میں آئی۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ میں جلدی سے کونے میں رکھے مٹی کے گھڑے کی طرف بھاگی۔ یہ گھڑا اور ایک چرپائی ہی تو میری کل کائنات تھی۔ میں، دعا، چودھریوں کی حویلی کی وہ بدقسمت لڑکی جسے اس کے باپ کی موت کے بعد ستیلی ماں نے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ زہرا بیگم کا کہنا تھا کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ برباد ہو جاتی ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، اسی لیے میں گاؤں سے دور اس جنگل کی جھونپڑی میں آ بسی تھی تاکہ میرا منحوس سایہ کسی پر نہ پڑے۔ مگر آج یہ اجنبی میری پناہ میں تھا۔ میں نے مٹی کے پیالے میں پانی بھرا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں واپس چارپائی کے پاس آئی اور اس کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ پی لے، یہ پانی ہے، میں نے بمشکل کہا۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر اپنے خشک ہونٹ پیالے سے لگا دیے۔ جیسے ہی پانی کا پہلا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترا، اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اب درد کی جگہ حیرت تھی، شدید حیرت۔ یہ کیا پلایا ہے تم نے مجھے؟ اس نے مجھ سے پیالہ چھین لیا اور اس کے اندر دیکھنے لگا۔ یہ تو پانی ہی ہے۔ میں غریب ہوں، میرے پاس دودھ یا شہد نہیں ہے پلانے کو۔ اگر آپ کو نہیں پینا تو… میں نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو زعفران اور شہد کا شربت ہے، دنیا کا خالص ترین شربت۔ میں دنگ رہ گئی۔ کیا بخار نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے؟ میں نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ پاگل ہے، ضرور یہ کوئی بھاگا ہوا پاگل ہے۔ مجھے اسے ابھی گھر سے نکال دینا چاہیے۔ میں نے غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور بچا ہوا پانی خود چکھا۔ وہ سادہ پانی تھا، مٹی کے گھڑے کا ٹھنڈا اور سادہ پانی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ پانی ہی ہے، بخار کی وجہ سے آپ کا ذائقہ بگڑ گیا ہے۔ چپ چاپ لیٹے رہے، میں پٹی کرتی ہوں، میں نے اسے ڈانٹ دیا، حالانکہ میرا اپنا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ میں نے اپنا پرانا دوپٹہ پھاڑ کر پٹیاں بنائی اور پانی میں ڈبو کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ اس کا ماتھا اتنا چوڑا اور روشن تھا جیسے کسی شہزادے کا ہو۔ اس کے نقوش بہت تیکھے تھے، وہ عام دیہاتیوں جیسا نہیں لگتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی عجیب تھے، کپڑا بہت نفیس تھا، ریشم جیسا، مگر جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ اس نے آنکھیں موندے موندے پوچھا۔ پٹی رکھتے ہوئے میرا ہاتھ رک گیا۔ میرا نام دعا ہے اور میں اکیلی نہیں رہتی، میری بدقسمتی میرے ساتھ رہتی ہے۔ آپ آرام کریں، سوال مت پوچھیں۔ صبح ہوتے ہی آپ کو جانا ہے، آپ نے قسم کھائی تھی۔ میں نے روکھے بند سے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں زیادہ جانے۔ مردوں کی رہنمائی اکثر فریب ہوتی ہے، یہ میں نے اپنی ماں کی زندگی دیکھ کر سیکھا تھا۔ میرا نام زاویار ہے، اس نے اچانک کہا۔ زاویار؟ میں نے نام دہرایا۔ یہ نام اس علاقے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ ہاں، اور میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ دعا، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ میں خاموشی سے پٹیاں بدلتی رہی۔ باہر طوفان کا زور ٹوٹ رہا تھا، مگر میرے اندر کا طوفان بڑھ رہا تھا۔ وہ گلابوں کی خوشبو ابھی بھی کمرے میں موجود تھی۔ میں نے غور کیا کہ جیسے جیسے میں اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھ رہی ہوں اور اس کا بخار کم ہونے کی بجائے میرے ہاتھوں کے پوروں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہا ہے، جیسے ہلکا ہلکا کرنٹ لگ رہا ہو۔ مجھے ڈر کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، مگر میں مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس شخص میں کوئی راز تھا، کوئی گہرا اور خوفناک راز۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانسیں ہموار ہو گئیں، شاید وہ سو گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں بھوک کے مڑوڑ اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا تھا اور شاید یہ مسافر بھی بھوکا ہو۔ مہمان نوازی ہمارے خون میں تھی، چاہے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو۔ میں دبے پاؤں کچن کی طرف گئی جو اصل میں کمرے کا ہی ایک کونا تھا۔ ٹین کے ڈبے میں دیکھا تو صرف ایک سوکھی ہوئی روٹی پڑی تھی جو شاید پرسوں کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ شرمندگی نے مجھے گھیر لیا۔ اگر یہ جاگ گیا اور کھانے کو مانگا تو میں کیا دوں گی؟ یہی سوکھی روٹی؟ یہ تو دیکھنے میں امیر کبیر لگتا ہے۔ یہ سوکھی روٹی کیسے کھائے گا؟ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
میں نے وہ روٹی نکالی اور اسے توے پر گرم کرنے لگی تاکہ تھوڑی نرم ہو جائے۔ جیسے ہی روٹی توے پر پڑی، زاویار کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، مت باندھو مجھے، میں شادی نہیں کروں گا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ چڑیل ہے، میں بھاگ جاؤں گا، آگ لگا دوں گا سب کو۔ وہ کس سے باتیں کر رہا تھا، کس شادی کی بات کر رہا تھا؟ اور چڑیل؟ میں نے جلدی سے اس کا شانہ ہلایا۔ اٹھیں، سنیں، ہوش میں آئیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ سرخ تھیں۔ اس نے چاروں طرف ایسے دیکھا جیسے دشمنوں کو ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی، میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، بس یہ روٹی ہے۔ میں نے شرمندہ ہو کر روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ مجھے امید تھی کہ وہ ناک بھون چڑھائے گا یا منع کر دے گا، مگر اس نے ایک عجیب نظر مجھ پر ڈالی، ایسی نظر جیسے وہ میرے اندر جھانک رہا ہو۔ اس نے میرے ہاتھ سے روٹی لی۔ ہمارے ہاتھ ایک لمحے کے لیے چھوئے اور مجھے پھر وہی کرنٹ محسوس ہوا۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ میں سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم جادوگرنی ہو دعا؟ اس کا سوال اتنا اچانک تھا کہ میں گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں، میں تو 5 وقت کی نمازی ہوں، توبہ کریں۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ تو پھر اس سوکھی روٹی میں اتنا ذائقہ کیسے ہے؟ یہ تو شاہی باورچی کے کھانوں سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اس میں کوئی خاص مسالہ ڈالا ہو، برکت کا مسالہ۔ وہ پھر بہکی باتیں کر رہا تھا، مگر اس بار اس کے لہجے میں تمسخر نہیں تھا بلکہ عقیدت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر اس کی باتوں میں سچائی کی ایسی کھنک تھی کہ میرا دل پگھلنے لگا۔ آپ جلدی سے کھا لیں اور سو جائیں، آدھی رات ہو چکی ہے۔ میں نے بات ٹال لی اور خود فرش پر ایک پرانی چٹائی بچھا کر لیٹ گئی۔ چرپائی میں اسے دے چکی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے فرش پر لیٹتا دیکھتا رہا۔ تم کیوں نیچے لیٹ رہی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، میں مسافر ہوں، جگہ مل گئی یہی بہت ہے۔ آپ مہمان ہیں۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر مجھے لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت بدل رہا ہے۔ وہ گلابوں کی خوشبو تیز ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی تھی، مگر میرا ذہن اس سے اجنبی میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ خشک کپڑے، یہ جلتا ہوا بلب، یہ شربت اور شدید روٹی کی باتیں، اور وہ بخار میں چڑیل کا ذکر۔ زاویار کوئی عام انسان نہیں تھا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ برا نہیں ہے۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ چھت پر کھٹکا ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بھاری چیز چھت پر اتری ہے۔ میں ایک دم جاگ گئی۔ زاویار بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ آ گئے۔ اس نے سرگوشی کی۔ کون؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، سایہ۔ اسے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، چھت پر چلنے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ چھت پر بھاگ رہے ہوں۔ مٹی کی چھت سے گرد نیچے گرنے لگی۔ میں ڈر کے مارے کونے میں دبک گئی۔ کیا چور ڈاکو آ گئے ہیں یا زہرا بیگم نے غنڈے بھیجے ہیں؟ نہیں دعا، ڈرو مت، میں انہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ زاویار نے چرپائی سے اتر کر میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ وہ ابھی بھی لڑکھڑا رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں ایک بادشاہوں والا جلال تھا۔ لیکن میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ خود بھی ڈرا ہوا ہے۔ اچانک میری بلی مانو، جو ہمیشہ چولہے کے پاس سوئی رہتی تھی اور جسے میں نے کبھی چوہے کا پیچھا کرتے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ اٹھی۔ اس کی آنکھیں جو عام طور پر پیلی تھیں اس وقت اندھیرے میں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ وہ چھت کی طرف دیکھ کر ایسے غورائی جیسے کوئی شیر ہو۔ اس کے حلق سے نکلنے والی آواز اتنی خوفناک اور بھاری تھی کہ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ میری مانو کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ مانو نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور دیوار کے ساتھ لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی طرف منہ کر کے ایسے دھاڑ ماری کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ چھت پر بھاگنے کی آوازیں فوراً رک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے موت کا سا سکوت چھا گیا۔ پھر ایسے آوازیں جیسے کوئی بھاری چیزیں چھت سے نیچے کود کر بھاگ رہی ہوں۔ بھاگنے کی آوازیں دور ہوتی گئیں اور پھر جنگل کی خاموشی واپس آ گئی۔ زاویار جو جنگی
पोजीशन लिए खड़ा था। हैरत से फटी आंखों से मेरी बिल्ली को देख रहा था, जो वापस सुकून से नीचे उतरकर अपनी जगह जाकर बैठ गई थी और अपने पंजे चाटने लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम वाकई कोई जादूगरनी नहीं हो ना? जावियार ने मुड़कर मुझे पूछा। उसका चेहरा खौफ और ताज्जुब की तस्वीर था। मुझे नहीं मालूम, ये मेरी बिल्ली है, मगर ये ऐसी तो कभी न थी। मैं खुद हकलाने लगी। मुझे अपने ही पालतू बिल्ली से डर लगने लगा। ये बिल्ली नहीं है, जावियार ने आहिस्ता से कहा। इसकी नज़रें अभी भी मानो पर जमी हुई थी। ये एक नगहबान है। तुम कौन हो दुआ? और ये झोंपड़ी आखिर है क्या चीज़? यहाँ रोशनी खुद होती है, पानी शरबत बन जाता है और एक मामूली बिल्ली सारे जन्नात को भगा देती है। मैं कहाँ गया हूँ? उसका सवाल हवा में मौल्लक रह गया। मैं खुद उन सवालों का जवाब नहीं जानती थी। मैं तो बस एक ठुकराई हुई यतीम लड़की थी। मगर आज रात सब कुछ बदल गया था और मुझे एहसास हो रहा था कि ये खौफनाक और पुरस्कार रात अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी, मेरी और जावियार की कहानी की शुरुआत, जो शायद खून, जादू और मोहब्बत से लिखी जाने वाली थी। उसी अजीब व गरीब रात के साए में हो चुकी थी। मानो के पुरसुकून होने के बाद कमरे में एक गहरा सकूत छा गया। जावियार अब भी हैरत और सवालिया नज़रों से उस बिल्ली को देख रहा था, जो कुछ देर पहले किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह धाड़ी थी और अब मासूमियत से अपने अगले पंजों पर सर रख कर सो चुकी थी। बाहर तूफान थम चुका था, मगर मेरे दिल की तूफान अभी भी मचल रहा था। मैंने डरते डरते जावियार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकावट और दर्द के असर नुमाया थे, मगर उसकी आंखों की सुर्खी कुछ कम हो गई थी। आप अब आराम कर लें, ख़तरा टल गया है, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा। जावियार ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सर हिला दिया और दोबारा चारपाई पर लेट गया। मैं भी वहीं फर्श पर अपनी चटाई पर लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात मैं करवटें बदलती रही और जावियार की भारी सांसों की आवाज़ सुनती रही। मुझे बार बार यही ख्याल आता रहा कि ये शख्स कौन है, वो साया जन्नात उसके पीछे क्यों थे और मेरी मानों ने उनका मुकाबला कैसे किया। सवाल बहुत थे, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। सुबह की पहली किरण रोशनदान से छनकर अंदर आई तो कमरे का माहौल रात की निस्बत बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। परिंदों की चहचहाहट ने रात की वहशत को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। मैं हड़बड़ा कर उठी। सूरज निकल आया था और मुझे याद आया कि जावियार ने वादा किया था कि वो सुबह होते ही चला जाएगा। मेरा दिल अजीब तरह से उदास हो गया। हालांकि मैं उसे जानती नहीं थी। वो एक अजनबी था और उसकी मौजूदगी मेरे लिए ख़तरा भी बन सकती थी, मगर फिर भी उस वीरान जंगल में, उस तन्हा ज़िंदगी में रात भर के लिए ही सही, मुझे लगा था कि कोई है जो मेरे साथ है, कोई है जिसके होने से मुझे अपनी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। मैंने चारपाई की तरफ देखा। जावियार जाग चुका था। वो छत को घूर रहा था। शायद वो भी यही सोच रहा था कि उसे जाना है। मैं जानती थी कि उसे रोकना मेरे बस में नहीं है और ना ही ये मुनासिब है। गांव वाले अगर देख लेते तो न जाने क्या बातें बनाते। मैंने खामोशी से दुपट्टा सर पर जमाया और कोने में रखे पानी के मटके की तरफ बढ़ गई। आपका वादा पूरा हो गया है, सुबह हो गई है, मैंने उसकी तरफ पीठ करके कहा, ताकि वो मेरे चेहरे की उदासी ना देख सके। जावियार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो आंखें बंद किए पड़ा था। मुझे लगा शायद वो दोबारा सो गया है, लेकिन फिर उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। मैं घबरा कर उसके करीब गई। क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो रही है क्या? जावियार ने बमुश्किल आंखें खोली। उसका चेहरा जो रात को जर्द था अब कुछ बेहतर लग रहा था, मगर उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसे शदीद तकलीफ़ हो। वो दरअसल जाना नहीं चाहता था। रात के उस पहर में जब वो यहाँ लेटा था, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। वो अपनी बागी और पुरखतर ज़िंदगी से थक चुका था। उसे दुआ की मासूमियत और उस टूटी फूटी झोंपड़ी का तहफ़्फ़ुज़ भाग गया था। उसे मालूम हो चुका था कि ये आम जगह नहीं है, यहाँ वो अपने दुश्मनों से छुप सकता है। इसलिए उसने फ़ौरन एक मंसूबा बनाया। मेरा जिस्म टूट रहा है, उठा नहीं जा रहा, लगता है बुखार दिमाग को चढ़ गया है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा और फिर आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। मैं परेशान हो गई। मैं भला एक बीमार लाचार इंसान को धक्के देकर कैसे निकाल सकती थी? इंसानियत भी कोई चीज़ होती है।
میں جلدی سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور ہاتھ والا پنکھا اٹھا کر اسے جھلنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی کاڑھا بناتی ہوں، شاید سردی لگ گئی ہے، میں نے تسلی دی۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ شاید کسی دوسری زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، یا پھر بخار کی وجہ سے ہذیان بک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ گرم تھا، حالانکہ یہ زاویار نے اپنی مرضی سے اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھایا تھا۔ زاویار دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ دعا کی پریشانی اور اس کی دیکھ بھال اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ شاہی محل کا شہزادہ تھا، جہاں ہزاروں کنیزیں اس کے حکم کے منتظر رہتی تھیں، مگر ان کی خدمت میں خوف اور لالچ ہوتا تھا۔ دعا کی خدمت میں خلوص تھا۔ وہ پنکھا جھلتی جا رہی تھی اور بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی۔ اچانک دعا کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ گاؤں کی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ اگر کوئی جوان مرد یا عورت اچانک عجیب باتیں کرنے لگے، اس کی آنکھیں سرخ ہوں اور جسم تپ رہا ہو، تو اس پر سایہ ہوتا ہے۔ دعا نے زاویار کی سرخ آنکھیں یاد کی، اس کا رات کو بارش میں بھی خشک رہنا، اور پھر وہ سائے۔ یا اللہ، کہیں ان پر جن تو نہیں چڑھ گیا؟ دعا کے منہ سے نکلا۔ زاویار نے یہ سنا تو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھولی لڑکی کیا سوچ رہی ہے، لیکن اگلا جملہ سن کر اس کی ہنسی حلق میں ہی پھنس گئی۔ ہاں، یہ ضرور کسی بدروح کا سایہ ہے۔ دادی کہتی تھیں کہ ایسے موقع پر مرچوں کی دھونی دینی چاہیے، اسے جن بھوت چیخیں مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں بھی لال مرچیں لاتی ہوں۔ دعا یہ کہہ کر تیزی سے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگی۔ زاویار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مرچوں کی دھونی؟ یہ جنات کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ انسانوں کو تو صرف کھانسی آتی ہے، مگر جنات کے لیے یہ ایسا ہے جیسے ان کی کھال ادھیڑی جا رہی ہو۔ اگر دعا نے مرچوں کی دھونی دے دی تو زاویار کا تو سارا پول کھل جائے گا اور اسے اپنی اصل شکل میں آنا پڑ سکتا ہے، یا پھر بھاگنا پڑے گا۔ دعا مٹھی میں لال مرچیں لے کر واپس مڑی اور چولہے میں دہکتا ہوا کوئلہ نکالنے لگی۔ زاویار سمجھ گیا کہ اب ڈرامہ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ زاویار اتنی زور سے چیخا کہ دعا کے ہاتھ سے کوئلہ گرتے گرتے بچا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو ہل بھی نہیں پا رہے تھے؟ دعا نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ وہ دراصل تمہاری دعا سے، ہاں، تمہارے خلوص سے اچانک مجھے توانائی محسوس ہوئی۔ دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بخار بھی اتر گیا۔ زاویار نے گھبرا کر اپنے پیشانی اور بازو دکھائے اور زبردستی مسکرانے لگا۔ اس کے ماتھے پر اب واقعی ٹھنڈے پسینے تھے، مگر وہ بخار کے نہیں، مرچوں کے ڈر کے تھے۔ دعا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ آدمی ہے یا کوئی پہیلی۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک باہر سے بہت سے قدموں کی آوازیں آئیں اور ساتھ ہی کسی عورت کے چیخنے چنگھاڑنے کی آواز گونجی۔ نکال باہر اس کلچھنی کو، آج تو میں اس کا سامان باہر پھینک کر دم لوں گی۔ بہت قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے میرے شوہر کی زمین پر۔ یہ آواز میری ستیلی ماں زہرہ بیگم کی تھی، جو میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب تھی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج اکیلی نہیں آئی ہوں گی، اور اگلے ہی لمحے ایک مردانہ کرخت آواز آئی۔ اوئے دعا، باہر نکل، شرافت سے یہ جگہ خالی کر دے، ورنہ آج وڈیرے سائیں کے حکم سے ہم تجھے گھسیٹ کر نکالیں گے۔ یہ گاؤں کا وڈیرا دلاور خان تھا، ایک ظالم اور ہوس پرست انسان جو کافی عرصے سے زمین کے ٹکڑے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ زاویار نے میرے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرخ چمک واپس آنے لگی جو رات کو تھی۔ یہ کون بدتمیز لوگ ہیں؟ زاویار نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ یہ میری ستیلی ماں اور گاؤں کا وڈیرا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ چھپ جائیں، اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو مجھ پر بہت برا الزام لگائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے فکر سے زیادہ اپنی عزت کی فکر تھی اور زاویار کی جان کی۔ اگر گاؤں والوں نے ایک اجنبی مرد کو میرے گھر میں دیکھ لیا تو وہ مجھے سنگسار کر دیں گے، لیکن زاویار اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے اطمینان سے چرپائی سے پیر نیچے اتارے۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا دعا، اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔
दरवाज़ा ज़ोर से खुला और ज़ोहरा बेगम, वडेरा दिलावर और उनके साथ 2-3 लठबरदार गुंडे अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर ज़ोहरा बेगम की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। देखा साईं, मैं न कहती थी ये यहाँ ऐश कर रही है। फिर उनकी नज़र चारपाई पर बैठे ज़ावियार पर पड़ी। एक लम्हे के लिए सब सन्नाटे में आ गए। एक नौजवान अजनबी मर्द, और वो भी उस वीरान झोंपड़ी में दुआ के साथ। वडेरे के चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई। वाह भाई वाह, तो ये किस्सा है। हम समझ रहे थे कि ये नेक परवीन है, मगर यहाँ तो रंग रलियां मनाई जा रही हैं। वडेरे ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, बकवास बंद करें। मैं चीख उठी, ये मुसाफिर है, बीमार थे तो मैंने पनाह दी। बस बस, हमें कहानियां मत सुना। ज़ोहरा बेगम आगे बढ़ी और मेरा बाजू पकड़कर खींचने लगी। आज तो तेरा फैसला होगा, तुझे पूरे गांव में जूते मारकर निकाला जाएगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। मेरी नज़र ज़ावियार पर पड़ी। वो बिल्कुल खामोश बैठा था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी ज़ोर से भींची हुई थी कि उसके हाथों की रगें उभर आई थीं। इस लड़की को छोड़ दो। ज़ावियार की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें शेर की सी गूंज थी। वडेरा और उसके आदमी हंस पड़े। तू रोकेगा हमें? ये कंगाल बीमार सा लड़का। वडेरे ने हकारत से ज़ावियार को देखा। देखो ओए, अपनी जान प्यारी है तो दफा हो जाए यहाँ से, वरना यहीं गाड़ दूंगा। वडेरे ने धमकी दी। ज़ावियार ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें मुकम्मल सुर्ख हो चुकी थीं, मगर वडेरे और उसके हवारी उसे गुस्सा समझ रहे थे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। ज़ावियार ने उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। वडेरे को तैश आ गया। पकड़ो इसको, मार मार कर इसका भरकस निकाल दो। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। 2 आदमी ज़ावियार की तरफ बढ़े। ज़ोहरा बेगम मुझे बालों से पकड़कर घसीट रही थी। मैं दर्द से चीख रही थी। ज़ावियार का सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी जगह से हिले बगैर सिर्फ अपनी कलाई को फ़ज़ा में ख़ास जाविये से घुमाया और अपनी उंगली से एक मख्फ़ी इशारा किया। अचानक एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। वडेरे के सर पर बंधी हुई भारी भरकम पगड़ी, जो उसकी इज्जत और ताकत की निशानी थी, अचानक खुद ब खुद हवा में उछली। सबके कदम रुक गए। वो पगड़ी किसी पतंग की तरह हवा में लहराती हुई सीधी सेहन में बंधी हुई काली भैंस की तरफ गई। भैंस जो पुरसुकून जगाली कर रही थी, अचानक घबराई जब वडेरे की पगड़ी उसके गले में किसी पटे की तरह कस गई। ये क्या है? वडेरा गंजे सर पर हाथ फेरते हुए चिल्लाया। उसके गोंडे डरकर पीछे हट गए, लेकिन तमाशा भी खत्म नहीं हुआ था। ज़ोहरा बेगम, जो मुझे गालियां दे रही थी, अचानक अपना गला पकड़कर खड़ी हो गई। उनका मुंह खुल रहा था, होंठ हिल रहे थे। वो पूरी ताकत लगा रही थे, मगर उनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो मछली की तरह तड़पने लगी। उनकी आंखें खौफ से बाहर कुबल पड़ी। ज़ावियार ने एक और हल्का सा इशारा किया। सेहन में पड़ी हुई लकड़ियां खुद ब खुद हवा में उठी और वडेरे के आदमियों की तरफ किसी तीर की तरह सीधी हो गई। भागो, ओए भागो, यहाँ तो भूत हैं। वडेरे के आदमियों में से एक चीखा। ये लड़की चुड़ैल है, इसने जादू कर दिया है। दूसरा चिल्लाया। वडेरा अपना नंगा सर छुपाते हुए और ज़ोहरा बेगम अपनी बंद आवाज़ के साथ वहां से उल्टे कदमों भागे। भैंस, जिसके गले में पगड़ी थी, वो भी रस्सी तोड़ाकर उनके पीछे भागी और पगड़ी का शिमला हवा में लहरा रहा था, जैसे वडेरे का मजाक उड़ा रहा हो। सेकंडों में वो जगह खाली हो गई। सिर्फ दूर जाती हुई चीखें और भागने की आवाज़ें रह गई। मैं पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। ये सब क्या था? पगड़ी का उड़ना, सौतेली माँ का गूंगा होना, लकड़ियों का हमला, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर ज़ावियार की तरफ देखा। वो अब भी चारपाई पर वैसे ही बैठा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक इंतहाई मासूमाना और हैरानकुन तासुर था। उसने कंधे उचकाए। ये तुम्हारे गांव के बुजुर्गों का साया लगता है दुआ। मैंने तो सुना था यहाँ पीर फकीर बहुत होते हैं। आज देख भी लिया कि वो मजलूमों की मदद कैसे करते हैं। उसने बड़ी सादगी से कहा, मगर ये। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। शुक्र करो कि वो चले गए। अब आकर बैठ जाओ, मुझे भूख लगी है। ज़ावियार ने बात बदल दी और दोबारा लेट गया। मैं उसे देखती रही। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये बुजुर्गों का साया है। बुजुर्ग पगड़ियाँ भैंसों के गले में नहीं डालती। ये ज़रूर कुछ और था। ये शख्स, ये ज़ावियार, उसने कुछ किया था। उसकी उंगली का वो इशारा मैंने देखा था।
میرے دل میں اس کے لیے خوف اور احترام کا ایک عجیب سا ملغوبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے مجھے بچایا تھا، میری عزت بچائی تھی، چاہے وہ جادوگر ہو یا جن، اس وقت وہ میرا محافظ تھا۔ میں خاموشی سے باورچی خانے کی طرف گئی تاکہ اس کے لیے کچھ بنا سکوں، مگر میرے ذہن میں یہ گتھی الجھتی جا رہی تھی کہ آخر یہ شہزادہ نما مسافر ہے کون، اور اس کے پاس ایسی طاقتیں کیوں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اب تک گیا کیوں نہیں۔ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب شاید وہ چلا جائے گا، مگر جب میں کھانا لے کر آئی تو زاویار نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے دعا، میں بھی شہر نہیں جاؤں گا۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہیں میری ضرورت ہے، اور سچ کہوں تو مجھے بھی اس جگہ کی ضرورت ہے۔ میں شہر میں کام ڈھونڈوں گا مگر رہوں گا یہیں، اسی جھونپڑی کے آس پاس، تمہارا چوکیدار بن کر۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں نے کمزور لہجے میں اعتراض کیا، لوگوں کو میں نظر نہیں آؤں گا۔ اس نے پرستار انداز میں مسکرا کر کہا، مطلب یہ کہ میں چھپ کر رہوں گا، ایک غیر مرئی پہرے دار کی طرح۔ تم بس یہ سمجھو کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گا۔ اس کی اس بات میں ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جس نے میرے دل کو ایک انجانی خوشی اور خوف سے بھر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آگ سے کھیل رہی ہوں، مگر اس کھیل میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ وہ دن میری زندگی کے عجیب ترین اور خوبصورت ترین دن تھے۔ زاویار بظاہر میری نظروں سے اجھل رہتا، وہ کہتا تھا وہ شہر جا رہا ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ گیا نہیں ہے۔ جنگل کی وہ ویران جھونپڑی جہاں پہلے مجھے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا تھا، اب وہاں مجھے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ یہ تحفظ کسی دیوار یا دروازے کا نہیں بلکہ ایک اندیکھے حصار کا تھا۔ جب میں صبح اٹھ کر لکڑیاں جمع کرنے جنگل کی طرف جاتی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگتا۔ جن درختوں کو کاٹنے میں مجھے گھنٹوں لگتے تھے، ان کے نیچے پہلے سے کٹی ہوئی خشک اور ترتیب سے رکھی ہوئی لکڑیاں میرا انتظار کر رہی ہوتی تھیں۔ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتی۔ زاویار، کیا یہ تم ہو؟ میں ہواؤں سے پوچھتی، جواب میں صرف درختوں کے پتے سرسراتے جیسے کوئی دھیرے سے ہنس رہا ہو۔ جب میں پانی بھرنے نہر پر جاتی اور بھرا ہوا بھاری گھڑا اٹھانے لگتی تو مجھے لگتا جیسے کسی نے نیچے سے ہاتھ لگا کر سارا وزن اٹھا لیا ہے۔ گھڑا میرے کندھے پر پھول کی طرح ہلکا محسوس ہوتا۔ میں جانتی تھی یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ وہی غیر مرئی پہرے دار ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ میں مسکراتی تو مجھے لگتا میرے آس پاس کی ہوا میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کی محبت خاموش تھی، نظر نہ آنے والی تھی، مگر اتنی گہری تھی کہ اس نے میرے دل کے تمام خوف مٹا دیے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھے بنا بھی ایک ساتھ تھے۔ وہ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا اور میں محسوس کر کے اسے پہچان لیتی تھی۔ یہ آنکھ مچولی، یہ چھپن چھپائی ہماری ایک الگ دنیا بنا چکی تھی، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، مگر خوشی کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی، خاص طور پر جب خوشی کسی انسان اور ماورائی مخلوق کے درمیان ہو۔ ایک شام موسم اچانک بدل گیا۔ وہ گلابوں کی خوشبو جو زاویار کے آنے کے بعد سے فضا میں رچی ہوئی تھی اچانک غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی بساند اور سراڑ نے لے لی، جیسے کہیں مردہ جانور پڑا ہو۔ میرا دل گھبرانے لگا، مانو میری بلی جو کافی پرسکون رہتی تھی اچانک بے چین ہو گئی۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر پھنکارنے لگی۔ اس کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر ہوا کا دباؤ اتنا تھا کہ دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ اچانک صحن کی گیلی مٹی پر کچھ رینگنے کی آواز آئی، سرسراہٹ، ایسی آواز جیسے خشک پتوں پر کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہی ہو۔ میں پیچھے ہٹی، میری نظریں اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ تبھی میں نے اسے دیکھا۔ دروازے کی دہلیز پر ایک کالا سیاہ سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا، لیکن وہ کوئی عام سانپ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جانوروں جیسی نہیں تھیں بلکہ ان میں انسانوں جیسی ذہانت اور نفرت تھی، زمرد کی چمکتی ہوئی سبز آنکھیں۔ وہ سانپ آہستہ آہستہ اپنا پھن اٹھا رہا تھا اور اس کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ میں خوف سے بت بن گئی۔ میرے حلق سے چیخ نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ رباب تھی، زاویار کی منگیتر، جنات کی دنیا کی وہ شاطر جنزادی جس کی انا کو زاویار نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کا بدلہ لینے نہیں بلکہ اپنی توہین کا انتقام لینے آئی تھی، اور اس کا نشانہ زاویار نہیں
میں تھی۔ سانپ نے خوفناک ہنسکار ماری اور بجلی کی تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، موت کو اپنے گلے لگاتے ہوئے، مگر موت مجھ تک نہیں پہنچی۔ اچانک میرے سامنے ہوا کا ایک بگولا سا بنا اور زاویار وہاں نمودار ہو گیا۔ وہ غائبانہ حصار سے نکل کر حقیقت میں سامنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو میرے اور سانپ کے درمیان حائل کر دیا۔ نہیں رباب، زاویار کی آواز گونجی۔ سانپ جو ہوا میں اچھل چکا تھا اپنے ہدف یعنی مجھے ڈسنے کی بجائے سیدھا زاویار کے بازو پر جا لگا۔ اس کے زہریلی دانت زاویار کے گوشت میں پیوست ہو گئے۔ زاویار کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس نے جھٹکے سے سانپ کو بازو سے کھینچ کر دور پھینکا۔ سانپ زمین پر گرتے ہی دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور اس دھوئیں سے ایک عورت کا کہکا سنائی دیا، ایک ایسا شیطانی کہکا جو میرے کانوں میں سیسا بن کر اتر گیا۔ تم نے اسے بچا لیا زاویار، مگر خود کو نہیں بچا پاؤ گی۔ یہ کوہ کاف کا زہر ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ آواز کے ساتھ ہی وہ دھواں کھڑکی سے باہر نکل گیا اور جنگل کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ رباب بھاگ گئی تھی اپنا وار کر کے۔ میں بھاگ کر زاویار کے پاس پہنچی۔ وہ زمین پر گر چکا تھا۔ زاویار، میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ابھی حکیم بابا کو بلاتی ہوں۔ میں اٹھنے لگی مگر زاویار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ نہیں دعا، رک جاؤ، حکیم میری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز ڈوب رہی تھی اور پھر وہ ہوا جسے دیکھ کر میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ زاویار کے بازو پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں سے سرخ خون نہیں نکل رہا تھا، وہاں سے نیلا چمکدار مادہ بہہ رہا تھا اور یہ نیلاہٹ تیزی سے اس کے پورے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن کی رگیں ابھر کر نیلی ہو گئی۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ زرد یا سفید رہتا تھا اب نیلگوں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے سرخ تھیں اب پوری کی پوری سیاہ ہو گئی تھیں، ان میں سفیدی نام کو نہیں تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہو گئی۔ حقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ آپ انسان نہیں ہیں؟ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا، حالانکہ دل کو یہ بات بہت پہلے سے سمجھ لینی چاہیے تھی۔ وہ خوش کپڑے، وہ معجزے، وہ طاقت، مگر دماغ ہمیشہ منطق ڈھونڈتا ہے۔ آج منطق ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، میں انسان نہیں ہوں دعا، زاویار نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے بالفاظ کے ساتھ نیلا دھواں بھی نکل رہا تھا۔ میں جنات کا شہزادہ ہوں، ایک بھاگا ہوا مجرم۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دینا۔ اس کا جسم اکڑ رہا تھا، زہر اس کے وجود کو ختم کر رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے میری جان بچائی ہے۔ آپ انسان ہو یا جن، آپ میرے محسن ہیں۔ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی۔ بتائیں میں کیا کروں؟ میں تڑپ اٹھی۔ اس کا جسم میرے ہاتھوں میں پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ زہر میرا وجود مٹا دے گا۔ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میں ایک انسان کی محبت میں اپنی جان دوں گا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اب موت کا سایہ لہرا رہا تھا۔ صبح ہونے والی ہے دعا، میں نے کہا تھا نا، صبح چلا جاؤں گا۔ لگتا ہے وہ صبح آ گئی ہے۔ اس کی گردن ڈھلکنے لگی۔ نہیں، میں چیخ اٹھی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنی دادی کی ایک بات یاد آئی۔ مجھے اپنی ماں کا دیا ہوا وہ آخری تحفہ یاد آیا جو میرے گلے میں ہمیشہ تعویذ کی شکل میں لٹکا رہتا تھا۔ ماں نے مرتے وقت کہا تھا، دعا، یہ صرف چاندی کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اسے تب کھولنا جب تمہاری محبت کی جان پر بنا ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے بیٹی۔ میں نے کبھی اس تعویذ کو نہیں کھولا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ بس وہم ہے، لیکن آج میرے سامنے ایک جن اپنی جان دے رہا تھا، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ اگر یہ ماورائی مخلوق ہے تو شاید اس کا علاج بھی عام نہیں ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گلے میں موجود وہ پرانا زنگ کالو تعویذ نوچ لیا۔ زاویار، آنکھیں مت بند کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس تعویذ میں کیا ہے، کوئی دعا ہے، کوئی نقش ہے یا کوئی جادو، مگر یہ میرا آخری وار تھا۔ زاویار کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ مکمل طور پر نیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے تعویذ کی ڈوری کھولی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی دھات کی چابی تھی جس پر عجیب و غریب خطاطی میں کچھ لکھا ہوا تھا جو چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے وہ چابی، وہ تعویذ زاویار کے نیلے پڑتے ہوئے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ دھات زاویار کے سینے سے ٹکرائی،
کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ روشنی کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ مجھے لگا میری بینائی چلی جائے گی۔ زمین لرز اٹھی۔ کیا یہ زاویار کی موت تھی یا زندگی کی نئی شروعات؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ میں نے اپنا آخری پتا پھینک دیا ہے۔ روشنی اتنی تیز اور شفاف روشنی کہ مجھے لگا میں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو چکی ہوں۔ وہ دھماکہ بارود کا نہیں تھا بلکہ ایک زبردست نوری طاقت کا تھا جو اس قدیم تعویذ سے نکلی تھی۔ میں نے خوف اور شدت جذبات سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ میرے کانوں میں ہواؤں کی سائیں سائیں اور ایک عجیب سے پراسرار گونج سنائی دے رہی تھی، جیسے ہزاروں سال پرانے دروازے اچانک کھل رہے ہوں اور زنجیریں ٹوٹ رہی ہوں۔ زاویار، میں نے اندھے پن میں ٹٹولتے ہوئے پکارا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دھماکہ اس کی بچی کچی جان بھی نہ لے گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ فضا میں پھیلی ہوئی خوفناک نیلاہٹ اب سنہری غبار میں بدل رہی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوئی اور ایک مقدس حالے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے جو منظر تھا وہ کسی بھی انسانی سمجھ سے بالاتر تھا۔ زاویار، جو کچھ لمحے پہلے نیلگوں اور مردہ حالت میں زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اب ہوا میں زمین سے چند انچ اوپر معلق تھا۔ اس کا جسم اب نیلا نہیں تھا بلکہ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بیماری، لاچاری اور کمزوری کے آثار غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسا شاہانہ جلال اور ہیبت تھی کہ میری نظریں اس پر ٹک نہیں پا رہی تھیں۔ وہ تعویذ، وہ پرانی زنگ آلود چابی جو میں نے اس کے گلے میں ڈالی تھی، اب ایک چمکدار ستارے کی طرح اس کے سینے پر پیوست ہو کر جگمگا رہی تھی اور اس میں سے نکلنے والی شعائیں زاویار کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھیں، جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں ہکلائی۔ میرے الفاظ میرے حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ زاویار نے آہستہ سے اپنی پلکیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اب سرخ یا کالی نہیں تھی بلکہ ان میں گہرے سمندر جیسا سکون اور آسمان جیسی بادشاہت تھی۔ اس نے گہرا اور لمبا سانس لیا، جیسے صدیوں بعد اسے کھلی اور تازہ ہوا نصیب ہوئی ہو۔ وہ آہستہ سے زمین پر اترا۔ اس کے پاؤں زمین پر لگے تو جھونپڑی کی کچی زمین بھی ادب سے لرز اٹھی۔ تم نے مجھے صرف بچایا نہیں ہے دعا، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں اب ایک ایسی بھاری گونج تھی جو دلوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا ڈروں۔ اس کے وجود سے نکلنے والی حرارت مجھے پگھلا رہی تھی۔ زاویار نے اپنے سینے پر لٹکتی ہوئی اس چابی کو چھوا جو اب اس کے جسم کا حصہ لگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو یہ کیا ہے دعا؟ یہ میرے خاندان کی، جنات کے بادشاہوں کی وہ کھوئی ہوئی قید کی چابی ہے جو صدیوں پہلے چوری ہو گئی تھی۔ جس کے پاس یہ چابی ہوتی ہے وہی تخت کا اصل وارث ہوتا ہے۔ میرے باپ کو لگا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہے، مگر یہ تو تمہارے گلے میں محفوظ تھی۔ تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ تمہارے آباء و اجداد ہمارے خزانچی اور وفادار محافظ تھے۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ میری دادی، میری ماں، وہ سب یہ جانتے تھے؟ کیا اسی لیے میری ماں نے کہا تھا کہ اسے صرف محبت کے لیے کھولنا؟ میں نے کونے میں دیکھا، مانو اب بھی وہیں بیٹھی تھی اور زاویار کو دیکھ کر ایسے سر جھکا رہی تھی جیسے کوئی اپنے بادشاہ کو سلام کر رہا ہو۔ سب کچھ پہلے سے طے شدہ لگ رہا تھا۔ اچانک باہر سے ایک دل خراش اور غضبناک چیخ سنائی دی۔ یہ رباب کی آواز تھی۔ وہ شاید یہیں چھپی ہوئی تھی، زاویار کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اب زاویار کے وجود سے نکلنے والی طاقت کی لہریں اسے جلا رہی تھیں۔ کھڑکی سے مجھے باہر کا منظر نظر آیا۔ اندھیرے میں ایک سیاہ سایہ تڑپ رہا تھا۔ زاویار نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سر چمک آ گئی۔ تمہارا کھیل ختم ہوا رباب، اب یہاں صرف وہی رہے گا جسے میں اجازت دوں گا۔ اس نے ہوا میں مٹھی بھینچی۔ باہر موجود وہ سیاہ سایہ، وہ سانپ نما بلہ ایک زوردار دھماکے سے تتر بتر ہو گئی اور سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کی چیخیں رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ جنگل پر چھایا ہوا خوف کا بادل چھٹ گیا۔ طوفان تھم گیا اور رات کی سیاہی پگھلنے لگی۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ زاویار میری طرف بڑھا۔ میں پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈرو مت دعا، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کا جلال فوراً محبت میں بدل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں زندگی کی حرارت اور سکون تھا۔ دیکھو باہر، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ افق پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک شرارتی اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔
میرا وعدہ یاد ہے نا تمہیں؟ میں نے کہا تھا مسافر ہوں، بیمار ہوں، آج رات جگہ دے دو، صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا وہ جا رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد کیا وہ مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ آنسو میری آنکھوں میں تیرنے لگے۔ تو کیا اب آپ جا رہے ہیں بادشاہ سلامت؟ میں نے طنزیہ اور دکھی لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ زاویار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں جل ترنگ بج اٹھے۔ میں نے کہا تھا صبح چلا جاؤں گا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اکیلا جاؤں گا؟ اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ کون سی صبح۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکا۔ دعا، تم نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، مجھے بادشاہت دلائی ہے۔ اب یہ بادشاہ اپنی ملکہ کے بغیر ادھورا ہے۔ میرے ساتھ چلو، کوہ کاف کے اس پار میرا محل تمہارا منتظر ہے۔ وہاں ہیرے جواہرات کے فرش ہوں گے، ہواؤں میں عطر ہوگا، اور ہزاروں جنات تمہاری خدمات کے لیے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ چلو میرے ساتھ۔ یہ خواب تھا، ایک ایسا خواب جو ہر لڑکی دیکھتی ہے، ایک شہزادہ، ایک محل اور ایک بادشاہت۔ میں ایک غریب، یتیم اور ٹھکرائی ہوئی لڑکی اب جنات کی ملکہ بن سکتی تھی۔ بس ایک ہاں کی دیر تھی۔ میں نے زاویار کو دیکھا، پھر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کو، اس مٹی کے گھڑے کو، اس چٹائی کو جہاں میں نے بچپن گزارا، اور اپنی بوڑھی مانو کو۔ یہ میری دنیا تھی، میری پہچان تھی۔ اس مٹی میں میری ماں کی خوشبو تھی۔ میں انسان تھی، مٹی سے بنی ہوئی، اور وہ آگ کا شہزادہ۔ کیا آگ اور مٹی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور نفی میں سر ہلایا۔ زاویار کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں زاویار، میں مسکرائی۔ میں اس محل میں نہیں رہ سکتی جہاں کی ہوا میں مجھے سانس لینے کے لیے جادو کا سہارا لینا پڑے۔ یہ جنگل، یہ مٹی کی خوشبو، یہ میری حقیقت ہے۔ میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں نہیں جا سکتی۔ اگر محبت کی ہے تو اسے نبھانا بھی سیکھو، مگر میری شرط پر۔ میں سونے کے پنجرے میں قید نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پنجرہ کسی بادشاہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ زاویار خاموش ہو گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا ایک بادشاہ ایک جھونپڑی میں رہ سکتا ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک عزم نمودار ہوا۔ تم ٹھیک کہتی ہو دعا، محبت قربانی مانگتی ہے۔ تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اپنا خاندانی راز، وہ چابی مجھے دے دی۔ اب میری باری ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مسکرایا۔ اگر میری ملکہ محل میں نہیں جائے گی تو محل یہاں آئے گا۔ اس نے تالی بجائی۔ اچانک جھونپڑی کی دیواریں ہلنے لگی۔ مجھے ایک لگا زلزلہ آ گیا ہے۔ میں ڈر کے مارے زاویار کے سینے سے لگ گئی، مگر یہ زلزلہ تباہی کا نہیں، تعمیر کا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے یہ اب بھی وہی ٹوٹی پھوٹی، بوسیدہ اور ویران جھونپڑی تھی، مگر اندر کی دنیا بدل چکی تھی۔ کچی مٹی کا فرش اب سفید سنگ مرمر اور مخملی قالینوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بوسیدہ چھت کی جگہ ایک بلند گنبد تھا جس میں فانوس لٹک رہے تھے، جن میں شمع نہیں ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ کالا مٹی کا گھڑا اب سونے کی سراہی بن چکا تھا، جس میں سے خود بخود چشمے کا پانی ابل رہا تھا۔ لکڑی کی چرپائی ایک شاہانہ تخت میں بدل گئی تھی۔ دیواروں پر ایسے نقش و نگار تھے جو زندہ لگتے تھے۔ گلابوں کی خوشبو نے ہر چیز کو معطر کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ یہ جادو تھا یا میری محبت کا انعام؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ زاویار نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ دنیا والوں کے لیے ایک ویران کھنڈر رہے گا تاکہ کوئی ہماری دنیا میں دخل نہ دے سکے، مگر ہمارے لیے یہ کوہ کاف کا سب سے خوبصورت محل ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساخت تخت پر بٹھایا۔ اب خوش ہو؟ میں نے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ بہت۔ اور یوں جنات کا وہ بھٹکا ہوا شہزادہ جو ایک رات کی پناہ مانگنے آیا تھا، ہمیشہ کے لیے میرا قیدی بن گیا۔ گاؤں والے آج بھی اس ویران جھونپڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو یہاں سے عجیب سی روشنیاں نکلتی ہیں اور کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہاں آسیب کا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے یہاں چڑیلیں رہتی ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ان ٹوٹی دیواروں کے پیچھے ایک الگ دنیا آباد ہے، جہاں محبت کی حکمرانی ہے اور جہاں آج رات کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر صبح ایک نئی اور حسین شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔